آج باب اول عنوان ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صحابہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست حالت ایمان میں نہیں دیکھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بعد میں ہوئی۔ تاریخ میں جہاں آپ کی ولادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے وہ سن 83 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور یہ اموی دور تھا۔ اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں جائیں تو 92 ہجری کے اندر وہ بر صغیر میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو یہ اموی دور تھا جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا میں مبارک آنکھ کھولی۔ 17 ربیع الاول تاریخ بتاتی ہے کہ ربیع الاول کا دن تھا۔ آپ کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ماں کی طرف سے آپ کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کی والدہ ام فروہ بنت القسیم اور ان کے والد ابو محمد بن ابو بکر اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد، آپ کی مناقب اور کرامتوں کے متعلق جتنا بھی تحریر کیا جائے کم ہے۔ بہت بڑی ہستی، اہل علم، صاحب تقوی، صاحب تزکیہ، ہر فن کے اندر اللہ پاک نے آپ کو جامعیت عطا فرمائی تھی، اور تابعین کے اندر آپ کو یعنی بہت اعلیٰ درجے کا مقام حاصل تھا۔ رئیس التابعین بھی بعض جگہوں پر آپ کے متعلق آیا ہے۔ آپ بنیادی طور پر آپ کے شاگردوں میں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مسلکاً اور مشرباً وہ حنفی آپ کی تربیت میں حنفی اور شافی علماء کرام رہے ہیں، تو اسی لیے آپ کو امام بنا کر کچھ لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو پکڑ تو لیا، لیکن بعد میں ان میں اتنی تحریف ہو چکی کہ اب وہ آپ کی اصل تعلیمات باقی نہیں رہی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زاہد، بہت بڑے تقوی والے، بہت بڑے صوفی مزاج بزرگ اور بہت بڑے علم والے تھے۔ آپ کی زندگی میں بے تحاشا آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات، آپ کے قول اور آپ سے رہنمائی لینے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑی صاحب کرامت بزرگ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جا کر
جعفر صادق کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آئیں اور میں اس کو قتل کر دوں۔ اس دور کے اندر یہ جو تخت اور تاج کی جنگ و جدل ہوتے تھے، تو خلیفہ منصور نے اپنے لوگوں کو بھیجنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، تاریخ کی دنیا ہے، آپ اسے کیوں قتل کرنا چاہتی ہیں؟ لیکن اس نے غصے میں اپنے اہلکاروں کو ڈانٹ کر کہا کہ جاؤ اور ان کو لے کر آؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے تو بجائے اس کے کہ خلیفہ منصور اپنے لوگوں کو اشارہ کرتے اور ان کو قتل کرتے، خلیفہ منصور جلدی سے اٹھے، ان کو اپنی تخت پر بٹھایا، خود ان کے پاس بیٹھ گئے، دیر تک ان کے حال احوال دریافت کیے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس میرے اوپر آپ لوگوں کو یہ احسان ہوگا کہ آپ مجھے دوبارہ دربار میں نہ بلائیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس ہوئے، اور مورخین دو روایتوں کو لکھتے ہیں کہ 3 دن تک خلیفہ منصور بے ہوش رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 3 نمازوں کے اوقات تک وہ بے ہوش رہے۔ جب ان کو ہوش آیا اور وزیروں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو خلیفہ منصور نے کہا، پہلے ٹالا پھر کہنے لگا کہ میں کیا کرتا۔ جب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا ہے اور وہ پھنکار رہا ہے، اور مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے ان کو کچھ کہا تو میں تمہیں ابھی کھا جاؤں گا، ابھی مار دوں گا۔ تو اس وجہ سے میری ہمت اور جرأت نہ ہوئی کہ میں انہیں کچھ کہتا۔ بہت ہی اعلیٰ منصب پہ، ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا، آپ سے درخواست کی کہ آپ اہل سادات میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ یہ کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہونے کی وجہ سے آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، آپ کو نصیحت کرنی چاہیے، تو یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ اشارہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تم نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عبرت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ تاریخی دنیا مزاج اور پھر اس دور میں جو تخت و تاج کے لیے معاشرے کی حالت بن گئی تھی، ان سے بہت دل برداشتہ تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ آپ تو تاریخی دنیا ہو گئے ہیں اور دنیا آپ کے فیض سے محروم ہو گئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہمیشہ باطنی احوال کو پوشیدہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے ظاہر اور آپ کے باطن کا حال کچھ عجب تھا۔
ایک دفعہ کسی نے آپ کو ایک بیش بہا لباس میں دیکھا، بیش قیمتی لباس میں دیکھا، اور آپ پر اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں یہ تو عمدہ لباس ہے، لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ آپ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں رہے تو اپنے شاگردوں کا بھی کبھی امتحان لیتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کھاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے، مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پہ نازا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ پر الزام لگایا کہ میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے اور آپ نے چوری کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا 2000 درہم، دینار۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور ان کو 2000 دینار دے دیے۔ بعد میں جب اس شخص کو اس کی تیلی مل گئی تو وہ واپس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تیلی لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے واپس لینے کا کہا۔ تو کیا شان تھی، بادشاہوں سے بھی بڑھ کر جب شان رکھتے تھے، تو فرمانے لگے کہ ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ ایک موقع پر کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی اس کے اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دو، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت اور مدد کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی میں سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت یعنی مدد کا طلبگار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مدد کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا
اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مندوں کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ آپ کی چند اقوال۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس مصیبت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہوا ہو وہ اگر توبہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے گا وہ گناہگار ہے، اور جو مصیبت پر اظہار ندامت کرے وہ فرمان بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اسی لیے فضیلت ہے کہ مالدار کو ہمہ وقت اپنے مال کا خیال رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ یختص برحمتی من یشاء کی تفسیر کے سلسلے میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطائے الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا کہ مومن کی تعریف ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ تن مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے، اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بے دین ہے، بد دین ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت منکشف ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا۔ سوم کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاں ہو جاتا ہے۔ چہارم بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پنجم فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔
فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے اور حضرت کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور رب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی وہ امت کی خدمت کرتے ہوئے، اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے گزاری، اور 65 برس کی عمر پا کر 15 رجب یا 25 شوال، دو مختلف روایات آتے ہیں، 15 رجب یا 25 شوال کو 148 ہجری کے اندر دنیا سے پردہ فرمایا، اور آج بھی ان کا وجود مبارک وہ جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔